بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزید تعلیمان آپ کو آپ کے بھائی آپ راجہ کا سلام پہنچے. آج کے اس لائیو اسٹریم سیشن میں آپ کو بیک وقت میں ٹک ٹاک، ٹویٹر، ٹویچ، لنکڈن، فیس بک، اوڈیسی اور رمبل کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے زبردست کمنٹس، آپ کے سلام ہمیں نظر آ رہے ہیں، پہنچنا شروع ہو گئے. آواز اگر نہیں آ رہی تو میں تھوڑی سی بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آواز کچھ لوگوں کو ڈسٹارٹیڈ آ رہی ہے تو آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ضرور ہو سکتا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک نہیں ہے؟ آواز بتائیے گا. اگر آپ کو ہماری ٹھیک آ رہی ہے تو بتائیے گا. ناٹ کلیئر آپ کہہ رہے ہیں. اسٹیون ہاکنس کی طرح آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ آواز نہیں ٹھیک آ رہی ہے. آواز کا جو ایشو ہے آپ کا وہ تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. میں آڈیو سیٹنگ ابھی ٹھیک کرتا ہوں. نہیں ٹھیک آ رہی آپ کہہ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, ہم ابھی اپنی آڈیو سیٹنگ ٹھیک کر لیتے ہیں. لائیو ہمارا جو بات چیت ہے آپ کو پتہ ہے, اس کی وجہ سے ابھی بتائیے ابھی آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نہیں تو پھر ہم کچھ اور جو ہے ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بتائیں جناب, ہمیں ڈسٹرکشن ہے یا کلیئر ہوگی آواز؟ پلیز اسٹارٹ اسکرین. ساؤنڈ لائک اے نوٹ مین. نو, میں اپنا کام کر رہے ہیں. ساؤنڈ لائک اے ڈالفن. ڈسٹارشن ناٹ سیٹلنگ. نو ڈسٹارشن آ رہی ہے آپ لوگوں کو. ہم دوبارہ اس کو کرتے ہیں, سیٹ کرتے ہیں اپنی اسکرین کو. ڈاکٹر عثمان خان کے ساتھ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں لائیو اسٹریم ہے, اس کی وجہ سے شاید آپ کو جو ہے یہ ایشو آ رہا ہے آٹومیٹکلی. جسٹ ابھی بتائیے جناب, ابھی اگر آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے تو ابھی بتائیے کچھ اور اپنے ذرا سیٹنگس کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے. اب اگر آواز ٹھیک آ رہی ہے تو بتائیں, نہیں تو پھر دوبارہ ہمیں اس کے ساتھ میرے خیال میں ہمیں کرنا پڑے گا اس کے ساتھ کچھ اور. نہیں آ رہی. اچھا ایک کام کرتے ہیں, یہ میرے خیال میں ابھی بتائیے جی, ابھی آواز آ رہی ہے ٹھیک یا نہیں آ رہی؟ جی آواز تو بڑی کلیئر آتی ہے, لیکن ابھی مجھے بتائے گا کہ ابھی اگر آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ٹھیک, کیونکہ آپ کہہ رہے ہو دوبارہ شروع کریں. دوبارہ شروع کرنے میں سیٹنگز رمبل کی نہیں آئیں گی. اگر آپ رمبل پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ دوبارہ آپ کو نہیں آئے گا. باقی آپ کو سب کی آوازیں جو ہیں وہ آ جائیں گی ٹھیک کر کے. اٹس کلیئر ناؤ. اچھا مسئلہ پھر یہ ہے کہ ابھی کلیئر آپ کو آ رہی ہے, کیونکہ ڈبل مائک کے ساتھ جو ہے وہ میرے خیال میں مسئلہ ہو رہا تھا. ابھی بالکل آپ کو کلیئر ہو گئی ہے. سنگل مائک کے ساتھ یہ ہے, ویسے تو بویا کے مائکس ہیں, لیکن دوسرا مائک جو ہے اس کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہو رہا تھا. ابھی کلیئر ہے تو کوئی نہیں, ہم آپس میں شیئر کر لیتے ہیں, میں اور عثمان بھائی جو ہے نا. تو اسی وجہ سے جو ہے نا آج آپ کو بات کرتے ہوئے میری گھڑی اور میری انگوٹھی بھی نظر آ جائے گی آپ کو. میں لگے گا مطلب کہ لگے گا کہ جناب آپ کا بھائی جو ہے وہ بھی ذرا فیشنیبل آپ کو لگے گا شاید. وجہ یہ ہے آج کی جو گپ شپ ہے, بیسکلی ڈاکٹر عثمان خان جو ہے عمران خان صاحب کے بچپن کے ساتھی ہیں, ان کے کزن ہیں, دورہ رشتہ ہے ان کا ان کے ساتھ. اور ڈاکٹر عثمان خان کے پاس ہم ان کے گھر کے اوپر موجود ہیں. ڈاکٹر عثمان خان جو ہے وہ لیگل فرنٹ جو ہے یہاں پہ سٹیزنز اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر کے نام سے جو ایک فرنٹ لائن پہ خان صاحب کے لیے لیگل بیٹل بھی لڑ رہے ہیں. مزید تفصیلات جو ہیں وہ ہم کورٹ کے اندر ہی بتائیں گے, لیکن اس کے لیے یہ آپ کے لیے یہ بتانا بہت ضروری ہے. آج عثمان بھائی نے جو ہے وہ جانا تھا ایک بڑے خصوصی ڈنر کے اوپر, ان کو انوائٹڈ تھے, انہوں نے ٹکٹ بھی لے کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن عثمان بھائی جو ہے وہ میری وجہ سے آج ڈنر پہ نہیں جا رہے, اور آج جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو عثمان بھائی کو ہم ویلکم کریں گے اور بتائیں گے, اور عثمان بھائی کے سے پوچھیں گے کہ گھر میں خان صاحب کی فیملی جو ہے ان کے کیا حالات ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک ہیں, اور کیا خیر خبر ہے, فیملی کی کیا خیر خبر ہے. عثمان بھائی جی السلام علیکم عادل. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں. I was really looking forward to your visit. ہم نے آج جانا تھا جی فائنینشیل ایڈ فار میڈیکل اسٹوڈنٹس, یہ ایک چیریٹی کا فنکشن ہے. وہ بڑے اسٹوڈنٹس کی جو پاکستان کے سارے کالجز ہیں وہاں پہ وہ مدد کرتے ہیں, ان کی فی, بورڈنگ, لاڈجنگ سارا کچھ ہی دیتے ہیں. لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اب عادل ہمارے ساتھ ہیں تو وہاں پہ سارے ٹی وی چینلز بھی ہوں گے, رپورٹر بھی ہوں گے, تو پھر وہ ساروں نے پھر عادل کی طرف اپنی
तवज्जो कर लेनी थी, तो फिर मैंने कहा वो जो मेरे दोस्त हैं बड़े अजीज जो फंक्शन के ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उनको मैं नाराज नहीं करना चाहता था। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वो तो आप लोगों को पता ही है वहां पे क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं फैमिली की तरफ आऊं, मैं एक बात आज ही मैं सोच रहा था कि अम्मार, अब्बास साहब का बेटा अम्मार किस तरह से सफर करने के बाद वो अल्लाह मियां के पास चला गया है। और मैं सोच रहा था कि अगर हम ये कह देते कि अम्मार को तालिबान ने बीमार किया तो शायद सारा यूरोप और पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती, प्रेसिडेंट का प्लेन भेज के उसको इंग्लैंड या अमेरिका भिजवा दिया जाता। क्या मैं इस सूरत में कह रहा हूं कि बड़े साल पहले 2012 में जब एक हमारी बच्ची को ये हुआ था कि तालिबान ने गोली मार दी थी, तो सारा वेस्ट उस सिलसिले में एक्टिवेट हो गया था और उसको इंग्लैंड भेज दिया गया था और माशाल्लाह नोबेल प्राइज दे दिया गया था। अगर अमार के मुतल्लिक भी हम लोग ये कह देते तो शायद उसको भी जिंदगी मिल जाती। ये मैं तंज नहीं कर रहा, ये मैं बिल्कुल ऐसे बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही बात है ये कि हमारी हुकूमतें और वेस्ट जब उनका कोई अपना मफाद होता है तो वो पाकिस्तान के लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। अगर अपना मफाद नहीं होता तो वो पाकिस्तान के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं और पाँव के नीचे उन्हें रोन देते हैं, जिस तरह आजकल हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। हाँ सब बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, स्ट्रॉन्ग हैं। बाबर चीमा ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा जो शायद सोशल मीडिया पे शायद आपने देखा हो कि जिसमें उसने खान साहब को दरवेश कहा, और इसमें कोई शक नहीं है। जब आदमी उस हद तक पहुंच जाए, अल्लाह मियां के इतना करीब हो जाए, इतना सूफी बन जाए, दरवेश बन जाए, तो फिर उसके लिए ये दुनिया की आसाइशें और दुनिया की मुश्किलात वो उनको कुछ भी नहीं समझता। वो उसी हाल में बहुत खुश हैं। अल्लाह मियां उनको सेहत दे, खुश रखे। बाकी फैमिली को हर तरह से तंग किया जा रहा है। उनकी बहनों को हर 2 हफ्ते बाद अदालत में पेश होना पड़ता है। अलीमा खान और उज़मा खान, परसों फिर उनकी बेल हुई है 2 हफ्ते के लिए। तो इस तरह से तंग किया जा रहा है हर तरह से। जो हसन नियाज़ी है उस पे हर किस्म के जुल्म तोड़े जा रहे हैं, तो हर तरह से तंग किया जा रहा है। बाकी जो भांजे हैं उनको भी तंग किया जा रहा है, चाहे वो मुल्क में हैं या बाहर हैं। तो बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह मैंने पिछली दफा भी कहा था, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है। ये टाइम खत्म जरूर होगा। बस दुख बड़ा होता है कि हमारे लॉयर्स जो खुद हमेशा जिन्होंने मूवमेंट चलाई और आगे निकले, जब उनकी डॉक्टर से नाराज हुई थी तो लॉयर्स ने जुलूस निकाल के पीएचसी को सारे को तोड़ दिया था। लेकिन अब वो सब लोग बिल्कुल अपने घरों में बैठ गए। हालांकि उनके जो वकील दोस्त हैं, हसन नियाज़ी भी वकील है, उसी पेशे से उसका ताल्लुक है, और जो वकीलों पे जुल्म हुआ है, लेकिन हमारे लॉयर घरों में बैठे हैं। अब देखें वो लतीफ खोसा को किस तरह तंग किया जा रहा है, एजाज असम को किस तरह तंग किया जा रहा है। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि आप लोगों के, हमारे लॉयर्स के ज़मीर क्यों मर गए हैं। मैं ये पंजाबी लॉयर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि सरहद में तो अभी तक शेर अफजल खान जैसे और बाकी बहादुर लॉयर्स भी हैं जो उनके लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जो मूवमेंट चलती है वो लॉयर्स चलाते हैं हमेशा, और वो सारे बिल्कुल खामोश हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुख होता है। इसी तरह जो कॉलेजों के स्टूडेंट हैं, कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी से मूवमेंट हमेशा चलती है।
میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمارا جو خدا ہے اب وہ پیسہ ہمارا خدا ہے اور ہم لوگ اب پیسہ لے کے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے یہ تو ہمیں پتہ بھی ہے ہمارے پاس انفارمیشن بھی ہے کہ لائرز کو لیڈرز کو اسٹوڈنٹ لیڈرز کو بے تحاشا پیسہ کھلایا گیا ہے بار کونسلز کو پیسہ کھلایا گیا یہ کہاں لے جائیں گے اللہ کے بندو قبر میں تو آپ کے ساتھ یہ جانا نہیں ہے اور پیسہ آپ لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے زندگی آپ کی بہتر ہو جائے گی آپ اللہ نہ کرے اس زندگی میں بھی ذلیل ہوں گے آپ لوگ اور بعد میں جو آپ کا حساب ہونا ہے وہ ہوگا ہی جی عادل عثمان بھائی آپ نے ساری باتیں بغیر پوچھے بہت سی باتیں کر دی لیکن اس میں جو بہت بڑی بات ہے وہ ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ لیڈرز کی بات کی اسٹوڈنٹس تو جاگے ہوئے ہیں 60% پاکستان کا نوجوان بھی جاگا ہوا ہے 85% قوم بھی جاگی ہوئی ہے لیکن لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہمیں نظر آتی ہے وہ کال دینے کی بھی اس وقت جرت نہیں کر رہے صرف ڈومیسٹک لیڈرشپ نہیں پاکستان سے باہر بھی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کمپرومائز نظر آتی ہے یہاں پہ ان کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر انگیج کر لیا گیا جس طرح بار کونسلز کو پیسہ دے کے انگیج کیا گیا ہے لائرز کو توڑا گیا ہے لائرز موومنٹ نہیں چلتی حسان نیازی کے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں ان کھڑے ہونے چاہیے کیوں نہیں وہاں پہ ینگ لائر کھڑے میں رابعہ باجوہ جیسے صرف پنجاب کے اندر رابعہ باجوہ بھی پنجاب کی لائر ہیں وہ اس طرح کی ہیں شیر افضل خان مروت کا آپ نے نام لیا سلام ہے ان کو لیکن رابعہ باجوہ بھی تو موجود ہے نا وہاں بھی تو آپ دیکھیں کہ وہ جو جس طرح اٹھاتی ہیں یا پھر سہیل کیا نام ہے شاہین صاحب کا نام میرے ذہن سے تھوڑا سا نکل رہا ہے شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ بھی تو بات تو وہ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ آئسولیٹڈ کیسز ہیں موومنٹ نہیں ہے لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے یہ کمپرومائز جو لیڈرشپ ہے جو کہ وہ ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے اس ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ سے کس طرح بچا جائے میرا خیال ہے کہ ان سب کو دن رات خان صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ سنانی چاہیے تاکہ یہ بھی ذرا برین واش ہوں جس طرح ہماری آئی ایس آئی لوگوں کو برین واش کرتی ہے کہ جس طرح ہمارے دنیا کی سیکرٹ سروسز لوگوں کو برین واش کرتی ہے ہمیں بھی انہیں برین واش کرنا چاہیے دن رات عمران خان کی ان کو تقریریں سنانی چاہیے میں کہتا ہوں آپ وہ سنتے رہیں تو آپ کی تھنکنگ ہی بدل جاتی ہے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے کہ وہ اس طرح خوبصورت ایک بڑے عالم فاضل کی طرح جس طرح وہ کرتے ہیں لوگوں کو وہ تقریر صرف تقریر نہیں ہوتی وہ تو تبلیغ ہوتی ہے بندہ سن کے اس کو انجوائے کرتا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ اسی طرح دوسرا لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے جو خان صاحب بھی بار بار کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں زندگی پیسہ اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے یہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا آپ کے کمفرٹ بھی نہیں چھین سکتے یہ تو اگر وہ لکھا ہوا ہے تو ہونا ہی ہے آپ وہ ایک جو امتحان ہے وہ تو آنا ہی ہے وہ ہم سب پہ آتا ہے آپ اس چیز کی فکر نہ کریں کہ جی وہ میں نے کچھ کہہ دیا یا میں نے صحیح کام کر لیا تو آپ کا جو سینئر ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا یہ زندگی میں تو یہ چیزیں سب چلتی رہتی ہیں راہ راست پہ رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور بدی کے خلاف اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم سب نے بڑی عمر میں پہنچنا ہے کم از کم آپ کو جب آپ لوگ ادھیڑ عمر کے ہوں گے تو آپ کم از کم پیچھے دیکھ کے فخر سے کہہ تو سکیں گے کہ میں نے سچائی کا ساتھ دیا تھا اگر اب نہیں آپ کریں گے تو آپ کا بڑھاپا بھی بڑا شرمندہ گزرے گا اس میں عثمان بھائی جی ایک عثمان بھائی جو بات کریں برین واشنگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے برین واشنگ تو اگلوں کو ضرورت ہے فوجیوں کو جو ایک گھنٹہ جرنیل دکھا رہے ہیں بچوں کو اے پی ایس اسکول کے اندر جا کے وہ ویڈیو مذاق اپنا بنوا رہے ہیں
یا نغمے اور ترانے برین واشنگ کے کریں. عمران خان تو ایک نظریہ بن کے اس قوم کے ساتھ شامل ہے. ابھی اگلوں کا ارادہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرصے ان کو جیل میں رکھا جائے تاکہ وہ جو ہے کسی طرح یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے, لیکن یہ معاملہ رفع دفع ہونے والا ہے نہیں, کیونکہ عمران خان ایک نظریہ بن چکا ہے اور ابھی یہ معاملہ تو دائیں بائیں نہیں جاتا, یہ اسی طرح چلتا رہے گا. سوال یہ کہ کب تک یہ عمران خان کو زبردستی جو ہے یہ اندر بند کر سکتے ہیں, کیونکہ معیشت تو ان کے کنٹرول میں سرے سے ہے ہی نہیں. پیسہ اگر یوکرین کے اندر یہ اسلحہ بیچ رہے ہیں تو بیچ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جرنیل کب تک کھینچ پائیں گے یہ جو زور زبردستی ہے, جو جبری یہ, بلکہ یہ تو ارینج میرج بھی نہیں ہے, یہ بیسیکلی زناب الجبر ہے جو اس وقت یہ کر رہے ہیں. یہ کب تک یہ اس طرح اپنی نیشن کا ریپ چلتا رہے گا آپ کے خیال میں؟ عادل میرے خیال میں جب تک یوکرین کی جنگ چلتی رہے گی ان کا یہ کام چلتا رہے گا. ان کو 900 ملین یا $1 بلین جو سال کا وہ ملتا رہے گا کہ تم یہ توپوں کے گولے بنا کے وہاں بھیجتے رہو, میزائل اپنے وہاں بھیجتے رہو. جس دن یوکرین کی جنگ ختم ہو گئی ان کا بٹھا بیٹھ جانا ہے, کیونکہ ان کا مائی باپ جو امریکہ ہے اس نے ان کو پیسے دینے ختم کر دینے. میرا تو خیال ہے 6 مہینے چلا لیں گے, سال شاید چل جائے, اور کیونکہ وہ جنگ بھی آخر کار ختم ہونی ہے, وہ بھی کتنے سال اور چل سکتی ہے. اچھا, میرے ساتھ ڈاکٹر عثمان خان کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں جو انہوں نے ابھی ہماری براڈ کاسٹ جوائن کی ہے. ڈاکٹر عثمان خان عمران خان کے بچپن کے دوست ہیں, ان کے کزن ہیں, دورے رشتے ہیں ان کے, دورہ تیرہ ان کے ساتھ رشتہ ہے. رشتے کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. عمران خان صاحب جو ہیں جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ان صوفوں کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں, اس گھر کے اندر رہے ہوئے ہیں جب بھی یہاں پہ یو کے میں ان کا آنا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب سے ان کا دورہ تیرہ رشتہ ہے اور ان سے کافی قریب بھی ہیں. تو اگلا سوال بھی ہم یہ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ یو کے میں, انگلینڈ میں جب عمران خان صاحب آپ کے پاس آ کے ٹھہرا بھی کرتے تھے, رہتے بھی تھے, ایک سٹوری آف ریزیلینس ہے, خان صاحب نے کبھی بھی ہار نہیں مانی. تو کوئی ان کا نوجوانی کا واقعہ جو ابھی تک پبلک ڈومین میں نہ ہو, جہاں پہ انہوں نے ریزیلینٹ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جو ہے, ہمیں پتہ 92 ورلڈ کپ وہ جیتے, ہمیں پتہ ہے ابھی وہ لڑ رہے ہیں, کسی صورت وہ جو ہے ہار ماننے کے اوپر تیار نہیں ہے, لیکن کوئی ایسا ان کی نوجوان جب وہ جوان تھے, جوانی کا ایسا واقعہ جو آپ کے علم کے اندر ہو, وہ ہمیں کوئی بتائیے, جس کے جو ایک آپ لوگوں کے, ہماری جو یوتھ ہے ان کے لیے ایک کام کرے, ایک مشل کا کام کرے کہ جی یہ بندہ جو ہے, یہ اس کی سٹرگل کی جو سٹوری ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. خاص طور کے اوپر کرکٹنگ کیریئر کے اندر جب ان کو انکار شروع میں کر دیا گیا تھا, کہا گیا تھا کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں بن پائے گا, آل راؤنڈر نہیں بن پائے گا, یا اس سے ریلیٹڈ کوئی آس پاس, یا پھر ان کا کنڈکٹ کیسا تھا بچپن کے اندر, آپ کا اندر فیملی کے اندر کیسا کنڈکٹ تھا. اکثر اوقات خان صاحب کو لوگ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ کی پوری فیملی کو, یا آپ سب کزنس کو لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے بہت اکھڑ مزاج ہیں, حالانکہ وہ آپ کا اکھڑ پن نہیں ہے, وہ آپ کے آنکھوں کی حیا ہے, جو کہ ایک کوئی دوسرے کلچر کا بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ یار یہ ان کی حیا ہے, اور وہ حیا کا کانسیپٹ صرف ہمارے کلچر کے اندر ہے. تو اس طرح کا کوئی واقعہ جو آپ ہمیں سنانا چاہیں, ایکسکلوسیو واقعہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے عمران خان صاحب کے بارے میں, کیونکہ ہمارا قیدی نمبر 804 ہمارے پاس تو نہیں ہے, لیکن ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے, اور خان صاحب کا جو ہے وہ بڑا دلی تعلق ہے ڈاکٹر عثمان خان سے کے ساتھ, تو اس لیے ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں. جی عادل بہت بہت شکریہ. خان صاحب ہمیشہ سے ہی بڑے سادہ مزاج کے تھے, ہمیشہ سے. جب بھی وہ یہاں ٹرپس پہ بھی آتے رہے ہیں, شوکت خانم کے لیے پیسہ ریز کرنے کے لیے, یا اس کے بعد نمل کے لیے, تو وہ یہ جو ایک یہ سپورٹس بیگ ہوتا ہے آپ کا, کرکٹ کا بیگ, وہ ہوتا تھا ہاتھ میں بس, اور ایک ان کی جیکٹ, ٹراؤزر اور شرٹ, اور وہ 2-3 دن گزار کے اپنے بہت ہی سمپل. اب میں آپ کو کیا واقعہ سناؤں. خان صاحب کی بہن کی شادی تھی, تو اور ہی واز ان پرائم اس وقت, میرا حال ہے 83 کی, جب وہ انڈین ٹور بھی آیا ہوا تھا, ان کو وہ سٹریس فریکچر بھی ہوا,
یا تو وہ ان کی نمبر 3 بہن کی نمبر 4 بہن کی شادی تھی, مجھے اب یاد نہیں ہے. تو زمان پاک والے گھر میں تو جو دور دراز کی کزنز آئی ہوئی تھیں, they were very interested کہ وہ خان صاحب کا کمرہ دیکھیں, کہ عثمان ہمیں کمرہ دکھا دو, کمرہ دکھا دو. میں نے کہا یار اس میں کچھ نہیں ہے وہ کمرہ. تو ایکچولی they went in and they were quite surprised کہ وہ ایک سمپل بیڈ تھا اس میں, وہ یہ جو وہ لکڑی کے سرہانوں والے بیڈ ہوتے ہیں, سمپل بیڈ تھا, ایک چھوٹا ڈریسنگ روم تھا, ڈریسنگ ٹیبل تھا, اور ایک وہ چھوٹی سی کارپیٹ یا دری اس کو کہہ لیں کمرے میں, بس یہ ان کا بیڈ روم ہوتا تھا. یہ پتہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا وال ٹو وال کارپیٹنگ کی ہوئی ہوگی, کیا کچھ کمرے میں ہوگا, کچھ بھی نہیں. ویری ویری سمپل لائف سٹائل, گھر میں بھی اسی طرح تھا, باہر بھی اسی طرح تھا. تو they were quite surprised, they were quite taken aback with that. زبردست. یہ تو اس بات مطلب خان صاحب جو ہیں وہ ملنگ طبیعت, سادہ طبیعت, روحانی طبیعت ان کی بعد میں جا کے جو ڈیولپ ہوئی ہے, اور ابھی جو آپ آرٹیکل کا ذکر کر رہے ہیں اسی لیے تو وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ سہ پا رہے ہیں. اور کبھی بھی شیر افضل مروت سے جب بھی بات انہوں نے پبلک بھی کی, بات ان سے بھی ہوتی ہے, یا ان کے لائرز باقی پنجوتا صاحب وغیرہ جو بھی آ کے بیان دیتے ہیں, وہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے کوئی گلہ کیا ہو جیل میں کہ میں اس مشکل میں, اس مشکل. ایک انہوں نے کہا تھا کہ گھاس پہ مجھے ننگے پیر چلنے دیں. کیا مطلب خوبصورت قسم کی ایک, کیا سادی قسم کی اور معصوم قسم کی ایک خواہش ہے. اس جیسے ملنگ طبیعت آدمی سے یہ جرنیل جو کہ ریڈ کارپٹ کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے, کیا یہ لڑ پائیں گے؟ میرا نہیں خیال یہ لڑ پائیں گے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. لڑنا ہم جو ہے یہ فائٹ جاری رکھنی ہے آپ کے خیال میں, کیونکہ لانگ ٹرم بیٹل بھی ہے یا میڈیم ٹرم بھی ہے. اگر سال کا اگر ہمارا گول ہے یہ فائٹ جاری رکھنے کے لیے, یا الیکشن فیبری میں اگر یہ مارچ میں کرا بھی لیتے ہیں, یوکرین وار جب تک چل رہی ہے آپ نے خود کہا کہ یہ نہیں باز نہیں آئیں گے جرنیل, یہ جو ہے الیکشن اوپر سے ان کے اوپر پریشر بھی ہے کرانے کا, لیکن اس میں پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیکنڈ لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف واپس آ جائے گا پاور کے اندر؟ سیکنڈ لاسٹ کوسچن میرا یہ. میرا نہیں خیال جی, جب تک ہمارے جوان لوگ, ہمارے, مجھے جوان نہیں کہنا چاہیے اب تو, ہمارے مڈل ایجڈ, ہمارے بزرگ, ہمارے بچے جب تک پاکستان میں ہیں, میرا نہیں خیال کہ نواز شریف چوتھی دفعہ پاور میں آ سکتا ہے. یہ جو مرضی کر لیں, یہ جس دن الیکشن ہوں گے, خان صاحب چاہے ان کو یہ جیل میں رکھی چھوڑیں, وہ بالکل الیکشن سویپ کریں گے. آپ لوگ سوشل میڈیا کے پہ رہیں, جتنا بھی آپ خان صاحب کے متعلق سوشل میڈیا پہ فائٹ کر سکتے ہیں وہ کریں, ضرور کریں. عادل, آپ نے ان کی ریزیلینس کی بات میرے سے پوچھی تھی. یہ 213 کا جو الیکشن تھا, میں یہاں سے خاص گیا ہوا تھا ووٹ ڈالنے, اور میں ان کا ڈیفنس والے, انہوں نے ڈیفنس میں آنا تھا گلبرگ سے فارغ ہو کے ریلی وہاں ایڈریس کرنے. تو مجھے بھتیجے کا فون آیا کہ وہ گر پڑے ہیں. تو میں وہاں سے شوکت خانم کے لیے روانہ ہو گیا. تو میں نے وہ 2 ہفتے پھر اوپر ہی جو تھا کمرہ ہم لوگوں نے جہاں سارے لوگ وزٹ کرتے تھے وہیں گزارے. تو جب وہ گھر چلے گئے تو میں روز, جب میری اپنے بڑے بھائی صاحب سے بات ہوتی تھی, بڑے بھائی صاحب مجھے پاکستان کے مطابق صبح 2 بجے فون کیا کرتے تھے. 2 بجے وہ اس لیے فون آتا تھا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, اور خان صاحب نے ابھی اپنی اس وقت بیک کی ایکسرسائزز ختم کی ہوتی تھی. وہ کیونکہ ان کے بیک میں فریکچر تھا, اور وہ دن میں 3-4 دفعہ ایکسرسائز کرتے تھے. آخری دفعہ وہ 1:30-2 بجے اپنی ایکسرسائزز ان کو کروائی جاتی تھی, پھر وہ سوتے تھے. لوگوں نے بڑا کہا تھا کہ جی آپ کو پلیٹنگ ہوگی, نیلنگ کرنی پڑے گی. امریکہ سے سرجن آئے, انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے آپ کو اسی طرح ٹھیک کر لوں گا.
दिन रात एक्सरसाइज करके उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। और आदिल, आपको तो पता ही होगा कि वो जो धरना हुआ था 214 का, वहां पे वो कंटेनर में ट्रेडमिल रखी हुई थी, उस पे वो सुबह शाम अपनी रनिंग किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस्मान भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, खान साहब एक आइडियल लीडर हैं, इसीलिए कौम के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो एक आइडिया बन गए हैं, आइडियोलॉजी उन्हें बना दी है, और उनकी कई भी बातें जो हैं वो लोगों के जहनों में नक्श हो गई है। और थैंक्स टू सोशल मीडिया, लोगों के जहनों से निकालने के लिए बेशक घंटे घंटे की आप ये वीडियोस चलाएं, बेशक आप बड़े बड़े आपने जो है, आप देखो ना, अपना मजाक तो खुद बनाते हो, आपकी वीडियोस पे लोग हंस रहे हैं, आपके नगमों के ऊपर जो आप बनाते हो लोग हंस रहे हैं, आपने आदिल राजा को महाराजा बना दिया, इमरान खान के खिलाफ आप जितनी एफर्ट करते हैं उल्टा आपके मुंह के ऊपर जाके वो पड़ती है चपेड़ के तौर के ऊपर। क्योंकि सोशल मीडिया का ये दौर है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, लोगों के पास रिकॉर्ड है, लोगों की हार्ड ड्राइव्स में खान साहब की जो तमाम की तमाम तकरीरें हैं वो पड़ी हुई हैं, आप उनको वाइप आउट नहीं कर सकते हैं, ये बहरहाल एक हकीकत है। बिल्कुल, तो इसमें आप खान साहब को, आप जो है वो कॉन्सेप्ट खान साहब एज एन आइडिया ना हो, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, पहले जो हो गया उसको भूल जाएं। इन जर्नैलों को ये भुलाना भी बहुत जरूरी है, और इनको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि ये जो खान साहब का जो आइडिया ऑफ खान साहब ने जो हमें दिया है हकीकी आजादी का, ये जो आइडियोलॉजी दी है कि आजादी जो है वो हमारा हक है, हकीकी आजादी हमारा हक है, जमहूरियत हमारा हक है, ये अभी ये जो शऊर का जिन जो कहते हैं बोतल से निकला है, ये वापस जाना वाला नहीं है। अच्छा, आप कोशिश पूरी करें कि इस जिन को दोबारा वापस बंद कर दिया जाए, शऊर के जिन को बोतल में बंद कर दिया जाए, लेकिन ये जिन वापस जाने वाला नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारा फाइनल क्वेश्चन ये है, उस्मान भाई हमें बताएं कि स्टिल अभी भी हमें एहतजाज करने के लिए पाकिस्तान में लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, लोगों के घरों से जो है उठा के ले जाते हैं। खालिद जमील साहब ने कल परसों ट्वीट्स अगर जूम नहीं कर दें तो उठा के ले जाते हैं, लोग डरे हुए हैं। एक तो खौफ के बुत किस तरह तोड़ के लोग एहतजाज अपना किस तरह रिकॉर्ड कराएं, और इस सिलसिले को जो है आगे किस तरह बढ़ाएं, अपनी सेफ्टी को रखते हुए, सेफ्टी को भी मद्देनजर रखना जरूरी है, इन मामलात को लेके आगे किस तरह चलें ये बहुत जरूरी है जी। तो इसको किस तरह ये सिलसिला, ये सफर जारी रखने की अशद जरूरत है, ताकि इसके ऊपर जो है ठंडा ना पड़ने दिया जाए, इस सिलसिले को, हकीकी आजादी का जो सफर है ये कैसे जारी रखा जाए खान साहब की वापसी तक। इसमें दो तीन चीजें हैं आदिल। एक तो जिस तरह मैंने पहले ही कहा है कि सोशल मीडिया को जितना भी जिंदा रख सकते हैं वो रखा जाए, और आप जैसे लोगों को, पाकिस्तान से इन लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए जितने भी कर सकते हैं। आप लोगों के जो भी प्रोग्राम है उनको ये जितना भी फैला सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं वो करें। आप हुए, हैदर मेहदी हुए, और जो भी हैं जो वाकई मुहब्बे वतन लोग हैं, नंबर एक। नंबर दो, अपने जो लॉयर्स हैं इनके, जो हकीकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप लोग जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। तीसरी चीज है फंडिंग। जो खान साहब के प्रोजेक्ट हैं उनको फंडिंग करें जितनी भी ज्यादा कर सकते हैं। पीटीआई को भी बड़ी जरूरत है, उनके जो लोग अंदर जेलों में डाले हुए, आफ्टर ऑल उन लोगों के घर वालों को जरूरत है, उनकी जितनी भी आप लोग मदद कर सकते